کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، بہت اہم چیز ہے، اس پر ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے، اس پر بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ابھی سے ہمیں نیت کر لینی چاہیے، اچھی طریقے سے نیت کر لینی چاہیے کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، پوری رمضان قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے اور مختلف طریقے کی عبادتیں کرنا ہے۔ تو ہم سب کو ابھی سے اس بات کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ نیک عمل، وہ نیک کام نہیں کر پاتا، اس کے نیک عمل میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس نے جو نیت کیا ہے اس نیت کا جو ثواب اللہ رب العالمین مکمل طریقے سے ایسے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ معزز حاضرین الجمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے ہم حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان کرتے ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انہی مخلوقات میں سے ہم تمام انسانوں کو سب سے اشرف اور معزز بنایا۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر بھی، رسولوں پر بھی، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف بھاگو، اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف بھاگو اور اس جنت کو
حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للذین، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بڑا ہی فضل والا ہے. میرے بھائیو دوستوں، ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے بھائیو دوستوں، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے بہت ہی قریب ہے، اور اس مبارک مہینے کے آنے پر ہر مسلمان خوشی محسوس کر رہا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی سچی محبت رہتی ہے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت رہتی ہے، اس کے دین سے محبت رہتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد فوراً اس مہینے کا انتظار کرتا ہے. یہ ایک بندہ مومن کی علامت ہے. میرے بھائیو دوستوں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہم سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زہد و تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خصوصاً اسی مہینے کے اندر یہ ساری فضیلتیں جمع ہے. ایسا نہیں ہے. آپ جب تک اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمارے پاس موجود رہتی ہے، لیکن دیگر مہینوں کے حساب سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ پورے سال میں ایک ماہ کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان بن کر کے آتا ہے. ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں کہ ہمارے گھر میں جب کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے، ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں مہمان آنے والے ہیں، تو ہم ان کی کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں. ہم ان کے رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جیسا بھی چاہتا ہے، جیسا بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کے رہنے اور سہنے کے لیے بہترین طریقے سے انتظام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ماہ کے لیے ہمارے پاس جو ہم سے بہت ہی قریب ہے، ہمیں اس مہمان کی کس طریقے سے استقبال کرنی چاہیے، ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیو دوستوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ ہر انسان جو ابھی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساری باتوں کو اچھی طریقے سے سنے اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حق بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیو دوستوں، سب سے پہلے جو ہمیں کرنے کی جو چیز ہے، رمضان سے پہلے ہمیں برابر یہ کام کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کے مہینے تک زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک
जिंदगी अता फरमा, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमजान के आने से पहले पहले इस दुनिया से चले जाते हैं और रमजान की बरकतों और फजीलतों से नफा अंदोज नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले बराबर हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमजान तक जिंदगी अता फरमा, इसलिए कि मौत का किसी का भरोसा नहीं है। इसी तरीके से हमें यह भी दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सेहत व आफियत के साथ रमजान मुबारक का महीना नसीब अता फरमा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस महीने को पा करके भी सही तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यही है कि किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस महीने में सही तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से हमें यह भी दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस तरीके से दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बगैर कोई भी अमल, कोई भी काम नहीं कर सकता है। एक इंसान चाहे जितना ही कवी हो, ताकतवर हो, नेक हो, साले हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक शामिल ना हो तो ऐसा इंसान कोई भी अमल नहीं कर सकता है। तो हमें इस तरीके से बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए। ये पहली चीज हो गई। इसी तरीके से दूसरी चीज जो हमें करने का है कि बहुत सारे लोग हैं जो पिछले रमजान के रोजे उनके छूट गए थे, किसी बीमारी की वजह से, किसी शरई परेशानी की वजह से उनके रोजे छूट गए थे। तो बचे कुचे जो अय्याम हैं, हमें इन अय्याम में इन रोजों की भरपाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि रोजा फर्ज है और जिन लोगों के रोजे छूट गए हैं उन पर यह जरूरी है, वाजिब है कि रोजों की कज़ा कर लेनी चाहिए। और ये रोजा इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। तो हमें चाहिए कि जिन लोगों के, खास तौर पर खवातीन के रोजे छूट जाते हैं, तो हमें चाहिए, तो खवातीन को भी चाहिए कि रोजे जो छूट गए हैं पिछले रमजान के, उनकी कज़ा कर लेनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब रमजान मुबारक का महीना आ जाए तो हमें सबसे पहले चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका एहतमाम नहीं करते हैं। इतनी प्यारी दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद देखने का एहतमाम करते थे, सहाबे किराम भी चांद देखने का एहतमाम करते थे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जमीयत की तरफ से जो दरखास्त आता है उसमें लिखा रहता है, हम सब बहुत सारे लोग उसका इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी की ये मुकम्मल तरीके से कोशिश होनी चाहिए कि रमजान मुबारक का चांद देखें, और उसके अलावा देगर जो 12 महीने, सारे महीनों के चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। और देखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यारी दुआ है, हमें उस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद देखते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यमनी वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। इस दुआ का तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम पर यह चांद अमन के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ तुलू अता फरमा, और ये चांद तेरा और हमारा रब अल्लाह है। तो इस तरीके से हमें चांद देखने के बाद इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। इस दुआ के अंदर देखिए कितनी ज्यादा फजीलत है कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम ये चांद जो तुलू फरमा अमन के साथ, इस्लाम के साथ और बरकत के साथ हम पर ये चांद तुलू फरमा। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान मुबारक का महीना आ जाए तो हमें एक दूसरे को रमजान मुबारक का मुबारकबादी देना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो हमें करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब रमजान मुबारक का महीना आ जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को
رمضان المبارک کے مہینے کی مبارکبادی دیا کرتے تھے. کیا صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں رہتا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو اس طریقے سے صحابہ کرام کو مبارکبادی دیا کرتے تھے کہ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے. میرے بھائیو، تو اس طریقے سے ہمیں بھی ایک دوسرے کو اس نعمت کی مبارکبادی دینا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل جائے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر اللہ کی نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی دردناک اور بہت ہی سخت ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کریں گے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین بے شمار برکتوں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آئندہ سال کی جو رمضان ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کے بنا پر عطا کر دے. اور اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عبادت کے ذریعے انسان کو شکر ادا کرنے چاہیے، اگر اس مہینے میں اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے، شکر ادا نہیں کریں گے، تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا اور بہت ہی دردناک ٹھکانہ ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت کا سب سے پہلے شکر ادا کرنی چاہیے عبادت کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کو میں بتلاؤں کہ رمضان کے آنے سے پہلے بہت اہم چیز ہے، اس پر ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے، اس پر بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے ہمیں نیت کر لینی چاہیے، اچھی طریقے سے نیت کر لینی چاہیے کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، پوری رمضان قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، اور مختلف طریقے کی عبادتیں کرنا ہے. تو ہم سب کو ابھی سے اس بات کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا، اس کے نیک عمل میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس نے جو نیت کیا ہے اس نیت کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین مکمل طریقے سے ایسے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نیت کریں کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. اس طریقے سے اگر ہم نیت کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہم نیکی نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل اجر عطا کر دیتا ہے. اور اگر عزم مصمم کرنے کے بعد اس نیک عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے کہ آدمی نیت کیا ہے، عزم مصمم کیا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے، لیکن عمل نہیں کر سکا کسی پریشانی کی وجہ سے، تو نیت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے مکمل اجر عطا کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور دلیل کہ آدمی سونے سے پہلے نیت کرتا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کروں گا، لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا، جاگ نہیں پاتا،
نیت کرتا ہے, عزم مصمم کرتا ہے, لیکن اٹھ نہیں پاتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے, تو اس نے جو کچھ بھی نیت کیا ہے نیک عمل کرنے کا, قیام اللیل کا اہتمام کرنے کا, اللہ رب العالمین اس کے اس نیت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے مکمل اجر عطا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح روایت ہے, اسی طریقے سے ایک اور دلیل ہے کہ ایک انسان جو اس کے پاس مال نہیں ہے, جو اس کے پاس مال نہیں ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے تو میں ان لوگوں کی طرح خرچ کروں, ان لوگوں کی طرح خرچ کروں جس کے پاس مال ہے, مال و دولت ہے, ان لوگوں کی طرح خرچ کروں, لیکن وہ نیت کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ایک خرچ کرنے والے شخص کو دیتا ہے. تو میرے بھائی دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں نیت کر لینی چاہیے نیک عمل کرنے کا. ہمیں نیت کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے, یہاں آدمی نیک عمل کرنے کی نیت کیا ہے لیکن نہیں کر سکا تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل اجر عطا کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہی سے ایک روٹین بنا لیں, نیت کر لیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں فلاں فلاں عبادت کرنی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے لیے بہترین پلاننگ کرنی چاہیے, ہمیں کرنا ہی کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کام کریں گے تو یہ کام آگے چل کر کے بہتر ہوگا, اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہمیں یہ لازم کر لینی چاہیے کہ فلاں ٹائم میں قرآن کی حفظ کروں گا, فلاں ٹائم میں قرآن کی تفسیر پڑھوں گا. تو اس طریقے سے ہمیں ابھی سے بہترین پلاننگ کر لینی چاہیے. اور یہ پلاننگ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ ابھی سے رمضان کی تیاری کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر ہم پلاننگ نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. تو ہمیں ابھی سے رمضان المبارک کے مہینے کی پلاننگ کر لینی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ماہ رمضان یہ بہت ہی زیادہ عظمت والا مہینہ, اس مہینے کی عظمت کو سمجھے. یہ مہینہ اتنی زیادہ عظمت والا مہینہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, سمجھ بھی نہیں سکتے. اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین خصوصاً اس پورے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ میرا بندہ اس مہینے کے اندر میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے میری جنت کا مستحق بن جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. تو میرے بھائی اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں, اور اس مہینے کی عظمت کا احساس ہمیں رمضان سے پہلے ہی ہونا چاہیے, تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے کے اندر کسی بھی قسم کی سستی, غفلت, ناشکری اور ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائیوں, اس کی ایک رات بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی ایک رات ایک دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, بلکہ پورا کا پورا مہینہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے. میرے بھائیو دوستو, جو اس مہینے کو پا کر کے عمل صالح کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی اس کے پاس استطاعت رہتی ہے اتنا زیادہ عمل صالح کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اسے راہ جہاد میں شہید ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دیتا ہے. ذرا سوچیں کہ شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے, لیکن جو اس مہینے کو پا کر کے عمل صالح کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو شخص ہے شہید ہو گیا, اس سے پہلے جنت میں یہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور دراز سے دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کافی دور سے آتے ہیں, اور دونوں شخص ایک ہی ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. دونوں شخص ایک ساتھ اسلام کو قبول کرتے ہیں.
ان میں سے ایک شخص بہت ہی زیادہ محنتی تھا، عبادت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا، عبادت تو کرتا تھا لیکن یہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لیکن دوسرا شخص اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا، اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا، لیکن اس کا انتقال اس شخص کے 1 سال بعد ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کو سب سے پہلے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، اور پھر وہ دوبارہ آتا ہے اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے جس کا انتقال پہلے ہوا تھا۔ صبح ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ خواب بیان کرتے ہیں تو لوگ بڑی حیرت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز پہنچتی ہے، یہ خبر پہنچتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہے، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو بہت ہی زیادہ محنتی تھا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہید ہو گیا، لیکن دوسرا شخص اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ مزید 1 سال زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مزید 1 سال زندہ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مزید 1 سال زندہ رہا، اس 1 سال کے مہینے میں اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں شخصوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیے رمضان کی عظمت دیکھیے کہ ایک آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا لیکن اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی زیادہ عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینے چاہیے۔ کس طریقے سے؟ ہمارے دل میں ایک دوسرے مسلمان کے لیے جو کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں پاک کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاک نہیں کریں گے تو ایسے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی و اخلاص داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا اخلاص اور تقوی ایسے بندے کی دل میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دل کی صفائی اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ چیز ضرور کر لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی کر لیتے ہیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، بات چیت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہیں رہا کرتے تھے، جو ہم جس طریقے سے رہ رہے ہیں ہمیں ایسے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے مسلمان سے مل جل کر اخوت و محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رہنی چاہیے۔ ہمارے دل میں ایک مسلمان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی عداوت، کوئی بھی دشمنی، کوئی بھی حسد نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہوگا تو ہمارے دل میں اخلاص اور تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم رمضان المبارک کے مہینے کوئی بھی نیک عمل کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور جو آدمی اخلاص سے عاری ہو کر کے ریاکاری کے لیے کوئی بھی کام انجام دیتا ہے تو ایسے اعمال کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عمل کریں
دکھاوے کے لیے نہیں, روٹین سمجھ کر کے نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو ہم روزے رکھ لیا جائے, قیام اللیل کا اہتمام کر لیا جائے, دکھاوے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پڑھیں, کم ہی پڑھیں, لیکن اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو آدمی اخلاص نہیں اختیار کرتا ہے, دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو اختیار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں, اور ایسے بندے کے لیے آخرت میں آنکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جو کچھ وہ کریں گے وہ بھی برباد ہے, اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی برباد ہے. تو ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی کچھ کریں وہ بھی اخلاص کے ساتھ کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک اور اہم چیز کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, سچی توبہ کریں. اپنے گناہوں سے ایک انسان سچی توبہ کرے. میرے بھائیو دوستو, ایک سلف ہیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینے مجھے قیام اللیل کی توفیق نہیں ملی. اب ذرا سوچیں کہ ہم جو یہ عبادتوں سے دور ہیں, اللہ اس کے رسول سے دور ہیں, وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں زنگ چڑھ چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے. انسان جب گناہ کرتا ہے, میرے بھائیو, امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ کرتا ہے, اس کی سزا ملتی ہے, آدمی دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے, اور یہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ایک ہی ایسا دروازہ ہے جو ہمیشہ کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین, خاص طور پر نماز کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اپنے کام و کاج کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے, جو کہ بابرکت مہینہ, اس مہینے کے اندر جو فرض نماز ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ کی توفیق ملتی ہے, اور اسی طریقے سے ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے, جو سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین مزید اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تقویٰ دے دیتا ہے. دیکھیے کہ آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مزید اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے, اور مزید اس کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا یہی ہے کہ اسے دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے, یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے لیے گناہ کو چھوڑنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کے تعلق سے جو مسائل ہیں, رمضان کے متعلق جو ہمیں جاننا چاہیے, وہ بھی ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی انسان جاہل ہے تو ہماری شریعت میں اسے معذور کہتے ہیں. کون سا جاہل؟ اس نقطے پر ہر انسان غور کرے. کون سا جاہل؟ ایسا جاہل انسان جس کے اختیار میں, یعنی جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے, دین کا علم حاصل کرے, اس کے پاس کوئی ذرائع نہ ہو, ایسا انسان ہماری شریعت میں جاہل کہلاتا ہے. لیکن وہ انسان جاہل نہیں جس کے پاس وسائل ہوں کہ وہ ہر طریقے سے علم حاصل کر سکتا ہے. آج ہم موبائل کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے ہمارے پاس وسائل ہیں, ہم دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے, اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے, ہمیں اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میرے بھائیو, جس طریقے سے ہم
وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے اس کا علم ضروری ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے اس کا علم ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان ابھی ہمارے سامنے قریب ہے تو رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو ایک اور بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، خاص طور پر خواتین کے تعلق سے۔ میرے بھائیو دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کی لذت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتی، صحیح حدیث ہے، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ ایک عورت علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں روزہ رکھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے لیکن مجھے لذت نہیں ملتی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ اس سے پوچھتے ہیں کیا تم اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے نماز روزے تلاوت کے متعلق سوال کر رہی ہوں اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہی حدیث سنائی کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کی لذت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہ کرے۔ تو خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے، اور مردوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بیویوں کے جو حقوق ہیں اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے قریب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے اندر جوش و جذبہ آنا چاہیے وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ ہمارے مسجد کے اندر جو مصلی ہیں وہی صرف آتے ہیں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ابھی جمعہ کی نماز ختم ہوگی لیکن عصر کے اندر وہی لوگ آئیں گے جو پنج وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی زیادہ ہم سے قریب ہے تو ہمیں ابھی سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ نماز ہی یہ بہت ہی بہترین عبادت ہے اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ایمان اور اسلام کے ساتھ اس مہینے کے اندر داخل فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم سبھی کو اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے اندر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولاد الأكبر والله أعلم ما تصنعون۔ نماز قائم کی جائے۔